4 ہفتے بعد اس صبح سورج نکلتے ہی بادل ایسے چھائے کہ آسمان پھر سے سیاہ پڑنے لگا۔ سارے پہ چھاتا سیتن گئی اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ محل کے کتب خانے کی کھڑکی کے ساتھ کرسی میز پر بیٹھے ایڈم نے کتاب پر سر اٹھا کے کھڑکی کے شیشے سے تڑکتاتی بوندوں کو دیکھا اور پھر چہرہ موڑا۔ مناسب خوراک اور صاف لباس کے باہر وہ نارمل لگ رہا تھا۔ کیا میں اب شہزادی تاشا سے مل سکتا ہوں؟ 4 ہفتے سے میں قید ہوں اور شہزادی اول روز کے بعد دوبارہ مجھ سے نہیں ملی۔ انداز شکایتی تھا مگر لہجہ صاف تھا۔ پیچھے کھڑے پہرہ سپاہی نے بس ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ شہزادی آج کل اتالیق کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں اور وہ ہر وقت قیدیوں سے ملاقات نہیں کرتی، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر چہرہ واپس کتاب پہ جھکا دیا۔ اس کے ساتھ کے دونوں قیدیوں کو شہزادی کے فرمان کے مطابق رہا کر دیا گیا تھا۔ ایک وہ ہی رہ گیا تھا، مگر اس دوران وہ قدیم ملے بول سمجھ اور لکھ لیتا تھا۔ وہ جدید ملے سے بہت زیادہ مختلف نہ تھی۔ پھر بہت سی کتابیں یہاں دستیاب تھیں اور کتابیں پڑھنے میں وہ ہمیشہ سے اچھا رہا تھا۔ کتب خانے سے دور محل کے ایک اونچے مینار میں بنی کھڑکی شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں کھلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کھڑکی پہ بھی بوندیں تڑا تڑ برسے جا رہی تھیں۔ اندر پلنگ پر ٹیک لگائے تالیہ بیٹھی تھی۔ ریشمی لحاف سینے پر ڈالے وہ شب خوابی کے لباس میں تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھوں میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ بار بار جمائی روکتی تھی۔ قریب شریفہ ہاتھ ماندے کھڑی بتا رہی تھی، سلطان مرسل کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ پچھلے 4 ہفتوں میں کئی بار پیغام پہنچا چکے ہیں مگر ملکہ یان سوفو منع کروا دیتی ہیں۔ آپ اپنے بابا سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ سلطان سے آپ کی ملاقات کروا دیں؟ یان سوفو کی سلطان سے شادی ہو چکی تھی اور اب وہ ملکہ بن کر سلطنت محل میں منتقل ہو چکی تھی۔ تالیہ شادی پہ نہیں گئی تھی۔ ابھی وہ اتنے سارے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ رہنے دو۔ کتاب پڑھتے پڑھتے تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ بابا کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کافی دن سے سلطان سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ملکہ اس کے مقاصد کو سلطان تک پہنچنے سے قبل ہی واپس موڑ دیتی تھی۔ آپ اتالیق کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کے سوا سارا دن اس کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ آپ بیمار تو نہیں ہے شہزادی؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اپنے پرتعیش کمرے اور ہر طرح کی اچھی خوراک کے باوجود بھی آپ اداس نظر آتی ہیں۔ تالیہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہاں زندگی بہت آسان ہے، یہ دنیا بہت مختلف ہے۔ یہاں کھانے کو بہت کچھ ہے، تلے ہوئے بھنے ہوئے گوشت سے بھرپور کھانے، اتنی کیلوریز، اور پھر یہاں میں میلوں جاگنگ نہیں کر سکتی۔ یہاں جم نہیں ہے، یہاں پارٹیز نہیں ہیں، یہاں سوئمنگ نہیں کی جا سکتی۔ صرف ایک چیز ہے، ٹارگٹ۔ راجا کی دسترس سے وہ چابی چرانی ہے مجھے۔ سارا پلان اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ سوچتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ پھر احساس ہوا شریفہ کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ چونکی۔ کیا؟ آپ کو ابو الخیر کی حویلی میں دلچسپی تھی نا شہزادی؟ آج شام ابو الخیر نے راجہ مراد کو اپنے ہاں دعوت پہ مدعو کیا ہے۔ سلطان مرسل اور ملکہ بھی وہاں ہوں گے۔ اچھا، واقعی؟ وہ کتاب پرے پھینک کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ کھانے کی دعوت ہے، جانے کھانا کون بنا رہا ہوگا؟ دل اس خیال پہ زور سے دھڑکا، چہرہ تمتما اٹھا۔ تم میرا بہترین لباس اور زیور تیار کرو۔ آپ بھی جائیں گی دعوت میں؟ تاشا کو کوئی روک کے دکھا سکتا ہے کیا؟ وہ شریفہ کو دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ابو الخیر کی حویلی کے احاطے میں بنی جیل شام ڈھلتے ہی بھرنے لگی تھی۔ قیدی غلاموں کو واپس لا کر اس میں بھرا جا رہا تھا۔ سارے دن کی مشقت کے بعد تھکے ہارے قیدی اندر آ کے نڈھال سے ادھر ادھر لڑکنے لگے تھے۔ ایسے میں صرف وہی غلام باہر تھے جو ہاتھے کے دوسرے کاموں پہ مامور تھے یا جن کو حویلی کے اندر خدمت پہ رکھ لیا گیا تھا، جیسے فاتح رامزل جو باورچی خانے میں کام کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا مچھلی کے کتلے بناتا نظر آتا تھا۔ ماتھے پہ مقامی لوگوں کی طرح پٹھی باندھ رکھی تھی۔ سرمئی پاجامے کے اوپر کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ رنگت کافی جھلس گئی تھی، پہلے سے کمزور بھی لگ رہا تھا کیونکہ اسے اچھی غذا ملتی تھی مگر وہ جو بہت مناسب ڈائٹ فوڈ کھانے کا عادی تھا، اسے یہ غذا کہیں جا کے بمشکل سوٹ کی تھی، ورنہ شروع میں اکثر میدا الٹنے کو آ جاتا تھا مگر وہ تحمل سے برداشت کر لیتا تھا۔ ایک ساتھی باورچی ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور چولہے پہ چڑھے پتیلے کا ڈھکن اتار کے دیکھنے لگا تو فاتح کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ وہ اب قدیم میلے کے چند الفاظ بول اور سمجھ لیتا تھا۔ ایڈم جیسی شستہ گفتگو تو نہیں کر سکتا تھا مگر اشاروں اور چند الفاظ سے بات سمجھا لیتا تھا۔ سلطان مرسل، ملکہ یان سوفو، بندھارا راجہ مراد۔ دوسرا باورچی مہمانوں کے نام گنواتا رہا۔ فاتح کے سبزی کاٹتے ہاتھ دھیمے پڑے۔ کیا بندھارا کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا؟ سر جھکائے سرسری سا پوچھا۔ مثلاً کون؟ وہ دیگچے میں ڈوئی ہلا رہا تھا۔ ملکہ ایک خاتون ہے اور ابو الخیر کے گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی، تو کیا ملکہ تنہا بیٹھیں گی؟ کس سے باتیں کریں گی؟ مزید سرسری سا پوچھا۔ وہ تنہا کیوں ہوگی؟ ان کے سب سے معزز قرابت دار کو جو مدعو کر رکھا ہے ابو الخیر نے۔ کون؟ وہ چونکا۔ غلام نے ڈھکن واپس رکھا اور ایک اچکتی نظر اس پر ڈالی۔ وہ جس کو ابو الخیر ہر چند دن بعد حویلی میں بلا لیتے ہیں، جو رات کے تک یہاں بیٹھا ملکی امور پر گفتگو کرتا ہے اور شطرنج کھیلتا ہے۔ سنباؤ تانی جیان، 3 نگینوں والا غلام۔ فاتح نے اتنی تیزی سے گاجر کا ٹکڑا کاٹا کہ
چٹکنے کی زوردار آواز آئی۔ فوراً اسے چہرہ اٹھایا تو اس پر مختلف رنگت تھے، جیسے وہ شوق میں ہو۔ سنباؤ، 3 خزانے، تائیان غلام، باورچی کو دیکھ کے دہرایا۔ یعنی چینی بادشاہ کا تائیان محنت غلام، جو ملکہ یان سوفو کے ساتھ چین سے آیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ وانگ لی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فاتح کا چہرہ یوں تھا گویا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہے۔ پھر وہ جبرن مسکرایا۔ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے، کیا آج میں برتن لگا سکتا ہوں؟ باورچی نے چونک کے اسے دیکھا، پھر فوراً دور کھڑے بوڑھے نگران کو اس کا چہرہ جیسے دمک اٹھا ہو۔ ہاں کیوں نہیں، تم سب سیکھ تو چکے ہو، میں تمہارے کمرے میں آج آرام کر لوں گا۔ تم نگران کو کہنا میری طبیعت خراب ہے، فکر نہ کرو، میں تمہاری جگہ سنبھال لوں گا۔ وہ بدقت مسکرایا۔ تو پھر یہ شوربہ تم ہی اندر لے جاؤ، وانگ لی کب کا آیا بیٹھا ہے، ابھی دوسرے مہمان نہیں آئے۔ دیگچی کی طرف اشارہ کر کے وہ غلام خوشی خوشی پیچھے ہٹ گیا۔ فاتح نے دور دوسرے ملازموں کے سر پر کھڑی نگرانی کرتے بوڑھے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ چند منٹ اس کو راضی کرنے میں بھی لگنے تھے۔ جس لمحے وہ لکڑی کی تشتری میں چاندی کے پیالے میں شوربہ رکھے باورچی خانے سے نکلا تو سامنے طویل راہداری نظر آ رہی تھی۔ وان فاتح قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ یہ سنباؤ وانگ لی کا مجسمہ ہے۔ سنباؤ یعنی 3 خزانے یا نگینے۔ بدھ مت کے 3 نگینے ہوتے ہیں، 3 عقائد، بدھا، دھمرا، دھرما اور سنگھا۔ وہ تشتری اٹھائے راہداری میں آگے چلتا جا رہا تھا، بار بار لب کاٹتا، سر چھٹکتا۔ وان لی چینی غلام تھا۔ 15ویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بلبوتے پر کم عمری میں ہی محل میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اس نے راہداری کا موڑ مڑا اور بلے سے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک کونے میں شطرنج کی بساط ہوئی میز پر بچھی تھی اور اس کے گرد 2 کرسیوں پر آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے، ابوالخیر اور وانگ لی۔ پھر وہ چینی بادشاہ کا خاص سفیر مقرر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے۔ فاتح ان کے قریب آیا اور ادب سے تشتری کا پیالہ نکال کے ابوالخیر کے سامنے رکھا۔ ابوالخیر مہندی رنگ لمبے بالوں والا آدمی تھا، جیسے ببر شیر کے بال اس کے چہرے کے دائیں بائیں پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو چکی تھی، مگر وہ اس کے اوپر کسی قسم کا پیچ نہیں پہنتا تھا۔ بدحیت مجروح کانی آنکھ جو پھولے انگور کی طرح تھی، اس طرح سب کو نظر آتی رہتی اور طبیعت عجیب کر دیتی۔ غلام دبے الفاظ میں اس کو کانا دجال بھی کہتے تھے۔ یہ گھر وانگ لی نے بنوایا تھا۔ میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا، تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وانگ لی کا گھر ہے۔ پر وہ ترچھا ہوا اور دوسرا پیالہ وانگ لی کے سامنے رکھا اور پھر نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں باپا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا، پھر ادھر آ گیا۔ یہ مجسمہ تب یہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا، اسرا نے بھی بعد میں اس کو ٹھیک کروایا ہے۔ یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ وہ فربہا لمبے سیدھے بالوں والا ایک ادھیڑ عمر چینی شخص تھا، پیروں تک آتا چوغا پہن رکھا تھا اور تھوڑی تک ہتھیلی رکھے سوچ میں ڈوبا شطرنج کی بساط کو دیکھ رہا تھا۔ سالے بال پتلی پتلی منڈیوں میں بندھے تھے، سر پر چینی طرز کی ٹوپی تھی، پھولے گال اور چھوٹی آنکھیں اور چہرے کی وہ سادگی، ہو بہو مجسمے جیسا۔ عجیب کشش سی اس مجسمے میں اب بھی ہے، مانوسیت، اپنائیت، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا۔ وانگ لی نے یکدم نظر اٹھا کے اس غلام کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا، پھر شوربے کا پیالہ اپنے آگے کرتے ہوئے دوبارہ توجہ شطرنج کی طرف مبذول کر دی۔ تمہاری چال کا توڑ سوچ رہا ہوں ابوالخیر، کیوں نہ یہ پینے تک ہم کھیل کو روکتے۔ شوربے سوپ کو چمچ سے بھرتے ہوئے وہ بولا تھا، انداز میں ایک خوش مزاجی اور زندہ دلی تھی، جیسے وہ بات بات ہنس دینے کا عادی ہو۔ کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ؟ میری چال کا توڑ کرنا اتنا آسان نہیں ہے وانگ لی، میں وہاں سے آتا ہوں جہاں سے دوسروں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ وان فاتح خالی چشتری اٹھائے پلٹ گیا، اب وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ؟ سکندر نے اس کو روک کے پوچھا تھا۔ شہزادی تاشا نے، اس نے جواب دیا تھا۔ وہ اب واپس راہداری میں جا رہا تھا، باورچی خانہ چند گز کے فاصلے پر تھا۔ پھر تاشا کا کیا ہوا معلوم نہیں، کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا، مگر وہ اکثر سنباؤ کے گھر آیا کرتی تھی۔ اس نے یہ مجسمہ بنایا تھا، کہتے ہیں سنباؤ سے اس کی دوستی تھی، یا معلوم نہیں کیا تھا جو وہ اس گھر میں اکثر آتی تھی۔ باورچی خانے میں واپس آ کے وان فاتح نے چشتری ٹرے میز پر دھری اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وقت بھی کیا عجیب چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ کب کسی کو کہاں لے جائے، کیا سے کیا بنا دے۔ شام مزید گہری ہوئی اور مغرب اتر آئی تو رات کے کھانے کا وقت ہو چلا۔ ملاقہ میں لوگ سریعام ہی کھانا کھا کے سو جاتے تھے، پھر علی صبح فجر کی پہلی اذان کے ساتھ اٹھتے اور کاموں میں جت جاتے۔ ابوالخیر کے دیوان خانے میں 8 درجن فانوس جگمگا رہے تھے۔ طویل ڈائننگ ٹیبل پر جگہ جگہ کینڈل برار رکھے تھے، جن میں لمبی کھڑی موم بتیاں سارے کو روشن کر رہی تھیں۔ خوبصورت دیوان خانے میں وہ زردشتی خوابناک سا ماحول بنائے ہوئے تھے۔ سربراہی کرسی پر سلطان مرسل بیٹھا تھا، جو بہت مرغوبیت سے بھنے ہرن کا گوشت کھا رہا تھا۔ سر پر قیمتی پتھروں سے مزین ٹوپی اور نیچے سرخ زرتار چوغا پہنا تھا۔ وہ بمشکل 24-25 برس کا خوش شکل اور لاؤبالی سا نوجوان لگتا تھا۔ لمبے بال چوٹی میں بندھے تھے،
اس کے دائیں ہاتھ ملکہ یانسوفو بیٹھی تھی۔ لاپرواہ شوہر کی نسبت وہ سلجھے ہوئے انداز میں کھانا تناول کر رہی تھی اور بار بار چھوٹی آنکھوں سے طرائف کا جائزہ بھی لیتی تھی۔ سنباؤ مانگلی ملکہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور وہ کھانا کھاتے ہوئے عادتاً مسکرا کے ذائقے کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ سلطان کے بائیں ہاتھ موجود ابو الخیر بس خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، البتہ وہ کچھ بے چین تھا، بار بار اپنے ساتھ بیٹھے مراد کو دیکھتا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی تسلی دے دیتا۔ وہ سب سے زیادہ مطمئن، پرسکون اور پراعتماد تھا، جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سوچ سے واقف ہو۔ جب ابو الخیر نگاہوں کا اصرار بڑھتا گیا تو مراد نے مسکرا کے مرسل شاہ کو مخاطب کیا، آقا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، محل کو اس وقت ایک نئے خزانچی کی ضرورت ہے، ایک قابل وزیر خزانہ جو محل میں سارے ملک کے آئے گئے خراج اور محصول ٹیکس کا حساب رکھ سکے اور اسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے سے خرچ کر سکے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں تو کرو نا، دونوں کوہنیاں میز پہ جمائے مرسل نے خوش دلی سے کہا اور پھر دانتوں سے ہرن کی بوٹی توڑی۔ ذائقہ منہ میں گھلا تو اس نے جیسے سر دھنا۔ ابو الخیر، تم اتنا اچھا ہرن بنا سکتے ہو، تمہیں تو تمہارے شاہی باورچی خانے میں ہونا چاہیے، ایسا ہرن تو میری ماں بھی نہیں بنا سکتی۔ ساتھ ہی وہ ہنسا، کوئی بھی جواباً نہ ہنسا۔ ملکہ نے آنکھیں میچ کے جیسے ضبط کیا اور ابو الخیر نے ایک شوقی نظر مراد پہ ڈالی۔ مراد نے جواباً پلکیں جھپکا کے اشارہ کیا، دھیرج، صبر، ٹھنڈ کر کے کھاؤ۔ ابو الخیر نے سر جھٹکا اور مسکرا کے بولا، آقا کو پسند آیا، میری خوش نصیبی ہے۔ وانگلی نے مہک ایک افسودہ نظر مرغوبیت سے کھانا کھاتے سلطان پہ ڈالی، اسے جیسے ملاکہ کی قسمت پہ افسوس ہوا تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو ابو الخیر نے نظر اٹھائی، نیا غلام صراحی اندر لا رہا تھا۔ ابو الخیر نے سر کے خمسے سے تائیدی اشارہ کیا تو فاتح اندر آیا، رواج کے مطابق جھک کے سلطان کو سلام کیا۔ باقی سب کھانے میں اور اپنی سوچ میں گم تھے اور سلطان کھانے میں۔ ایسے میں صرف وانگلی نے محسوس کیا کہ اس توانا وجیح مرد غلام نے سلطان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بھی گردن پوری نہیں جھکائی اور اپنی آنکھیں مسلسل اٹھائے اس نے گہری نظروں سے سلطان کو بغور دیکھا تھا، پھر سیدھا کھڑا ہوا، نظریں جھکا دی اور صراحی سے سلطان کی پیالی میں قہوہ انڈیلنے لگا۔ وانگلی یوں ہی اس کو دیکھنے لگا، قہوے کی دھار پیالی میں گر رہی تھی، فاتح کی نظریں جھکی تھیں۔ ایک دم اس نے نظریں اٹھائیں اور وانگلی کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ غلام کی نظروں میں ایک ایسی چمک تھی، ایسا ٹھنڈا آدمی لگا تھا وہ اس کو کہ وانگلی نظر نہ جھکا سکا۔ پھر فاتح نے نظریں جھکا دی اور اپنا کام کرنے لگا۔ یکدم دروازے پہ ہلچل مچی، ابو الخیر چونک کے اٹھا، سلطان نے بھی چہرہ اٹھایا، کیا کوئی اور بھی مدعو ہے ابو الخیر؟ مرسل شاہ کے چہرے کے زاویے بگڑے، باہر سے تیزی سے خادم اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اطلاع دی، شہزادی تاشا بنت مراد تشریف لائی ہیں۔ میز پہ بیٹھے سب افراد چونکے تھے اور سر جھکائے قہوہ انڈیلتا فاتح ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ونس اے سوشلائٹ آلویز اے سوشلائٹ، اور یقیناً پارٹیز کو مس کرتی ہے۔ ابو الخیر نے فوراً اس بات میں سر کو جنبش تھی۔ پہرے داروں نے دیوار خانے کے دروازے کھولے، چوکھٹ پہ وہ کھڑی تھی، وہ 2 پیالوں میں قہوہ انڈیل چکا تھا۔ سراہی سیدھی کر کے نظریں اٹھائیں تو وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی، سنہرے بال گھنگریالے کر کے آگے ڈالے تھے، سر پر حجاب کے نام پر ریشمی سبز کپڑا تھا جو برائے نام تاج تلے اٹکا تھا اور پیچھے کمر پر گرتا تھا۔ وہ پاؤں تک آتی لمبی کمدار میکسی پہنے ہوئے تھی، گھاس جیسے سبز رنگ کی میکسی اور موٹے موٹے زمرد سے جڑے زیورات، ایسا خوبصورت سبز رنگ کہ چہرہ دور سے دمکتا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے قہوہ ڈالتے غلام کو ایک نظر بھی نہ دیکھا، بس خوبصورت آنکھیں سلطان پہ جمائی رکھی۔ دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں آقا، آج طبیعت ذرا سست تھی، تیاری میں وقت لگا۔ سامنے آ کے پوری جھکی اور سیدھی ہوئی۔ سلطان مرسل نے پرندے کی بوٹی دانت سے توڑتے نظریں اٹھائیں تو ٹھٹک گیا۔ وہ سجی سوری لڑکی اب باقی سب کو باری باری تعظیم پیش کر رہی تھی۔ مرسل شاہ کی نظر اس سے ہٹنا بھول گئی۔ ملاقہ میں سنہری بالوں والی عورت اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، وہ بھی اتنی حسین۔ آپ کی آمد ہمارے لیے فخر کا باعث ہے شہزادی۔ ابو الخیر اٹھا اور سر کو تعظیم سے جھکایا۔ خادم نے سلطان کی سیدھ میں پڑی میز کی دوسری سربراہی کرسی اس کے لیے کھینچی۔ وہ مسکرا کے لباس پھول کی طرح گرد پھیلاتی اس پر بیٹھی تو سلطان ہنوز اسے تک رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا آپ بھی مدعو ہیں شہزادی۔ ملکہ بظاہر مسکرا کے بولی تو راجہ مراد ہلکا سا کھنگارا۔ ابو الخیر نے بما اہل و عیال مدعو کیا تھا اور تاشا ہی میرا پورا خاندان ہے، کہہ کے وہ گھونٹ گھونٹ قہوہ پینے لگا۔ آپ کی بہن کے بارے میں سن کے افسوس ہوا۔ سلطان مرسل نے زبان کھولی، پھر مدد طلب نظروں سے بائیں ہاتھ بیٹھی بیوی کو دیکھا، تالیہ، اس سے سرگوشی کی۔ سلطان نے فکرہ دہرایا، آپ کی بہن تالیہ کے بارے میں سن کے افسوس ہوا، کیا اس کی کوئی خیر خبر ملی؟ سراہی میز پر رکھ کے فاتح قدم قدم پیچھے ہٹا اور ابو الخیر اور مراد کی کرسیوں کے عقب میں جا کر کھڑا ہوا۔ اس سوال پہ اس نے بھی تالیہ کی طرف نگاہیں موڑ دیں۔ آپ کا شکریہ آقا۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیلی۔ تالیہ ایسی کھوئی کہ نہ جانے اب واپس آ سکے گی بھی یا نہیں۔ خدا معلوم کیسے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو، برے برے خیال آتے ہیں مجھے، جیسے وہ کسی قید میں ہے اور بے بس ہے۔ مراد نے گھون پڑتے ہوئے غور سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سلطان کو، جس نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے۔ پھر ذرا کھنگارا اور ٹوکری سے ایک پھل نکال کر اس میں دانت کاڑے۔ ملکہ اب غیر آرام دہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار ناگواری سے تالیہ کو دیکھتی تھی جو کھانا شروع کر چکی تھی۔
چین کے کس شہر میں اتنے برس گزارے ہیں آپ نے؟ دارالحکومت میں کچھ عرصہ رہی ہوں، وہ سادگی سے بولی، مگر اس سے زیادہ وقت ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزارا ہے۔ اس کا نام تو کچھ اور ہے مگر میں اس کو کولالمپور کہتی تھی۔ ہاتھ باندھے کھڑے فاتح نے ابرو اکٹھے کر کے تعزیبی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ سوپ میں چمبل ہلاتی سلطان کو دیکھ کے سادگی سے بتا رہی تھی، کولالمپور یعنی گدلے پانیوں کا سنگم۔ واہ، اور کیسا تھا آپ کا کولالمپور؟ وہ پھل کا ٹکڑا جباتے ہوئے محظوظ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے ایک نظر چھت اور اطراف پر ڈالی۔ اس دنیا سے بہت مختلف، ایک ترقی یافتہ خوبصورت شہر جہاں ہر قسم کا عیش میسر تھا، مگر لوگ خالص نہیں تھے، وہ لالچ اور طاقت کی ہوس کا شکار تھے۔ وہاں کچھ لوگ بھیس بدل کے دوسروں کی قیمتی چیزیں چرا لیتے تھے، رات کی تاریکی میں نقب لگا جاتے تھے، اور کچھ، وہ اداسی سے مسکرائی، کچھ دن دہاڑے بھیس بدلے بغیر سیاست کے نام پر لوگوں سے ان کا اعتماد مانگتے اور پھر حکومت کے بہانے خراج کے پیسوں کو بے نامی جائیدادوں میں چھپا دیتے ہیں، کھلم کھلا چوری۔ وہاں ایسے ملازم بھی تھے جو ایک شخص کی چاکری کرتے مگر تنخواہ کسی اور سے لیتے۔ فاتح بس اس کو دیکھ رہا تھا، باقی سب بھی سن رہے تھے اور وہ بولے جا رہی تھی۔ وہاں ایسی طاقتور بیویاں بھی تھیں جو میٹھے بولوں سے دوسروں سے فائدے حاصل کرتی اور پھر مکھی کی طرح ان کو نکال باہر کرتی۔ یہاں صوفوں نے پہلو بدلا۔ وہاں ایسے بدعنوان عہدیدار بھی تھے جو عوام کے خراج کے پیسوں سے ڈھیروں جائیدادیں اور اونچے قلعے نما گھر بنا لیتے تھے۔ ابوالخیر داڑھی کو نوچتے ہوئے سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایسے حکمران بھی تھے جو اپنی ناک تک پہنچ نہیں سکتے تھے مگر ان کو حکومت کے لیے ان کے ماں یا باپ کی گدی پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ وانگلی نے فوراً سے سلطان کی طرف دیکھا، مگر یہ باتیں اس بگڑے بادشاہ کی عقل سے اوپر کی تھی۔ وہاں لوگوں کو خراج اور سودی معاشی نظام کے ذریعے اندیکھی زنجیروں میں باندھا جاتا تھا۔ قوموں کی قومیں قرضے دے کے غلام بنا لی جاتی تھی۔ دن رات وہ غلام قومیں مشقت کرتی تھی مگر ان کی زنجیریں ان کو بھاگنے توڑنے تک نہیں دیتی تھیں اور وہ اپنے حقوق سے بے خبر کام کرتے رہتے تھے۔ کولالمپور ملاقہ سے بہت مختلف تھا میرے آقا۔ وہاں عوام کے خراج کا پیسہ چوری کیا جا رہا تھا مگر عوام کو خبر ہی نہ تھی، مگر وہاں بھی ایک آدمی ایسا تھا جس سے مجھے امید تھی کہ وہ سب سے مختلف ہے۔ اس نے نظریں موڑ دی اور راجہ مراد کو دیکھا۔ وان فاتح اس کے پیچھے کھڑا تھا مگر وہ مراد کو دیکھتی رہی۔ سب کی نگاہیں مراد کی طرف مڑی۔ مجھے یقین ہے کہ وہی ایک ایسا شخص ہے جو ملاقہ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو کھونے کا دکھ سہا ہے۔ مراد ہلکا سا مسکرایا اور سر قدرے جھکا لیا۔ تالیہ نے نظر ذرا اوپر اٹھائی۔ فاتح اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ کیا نہ تھا ان نگاہوں میں؟ وہ ایسا شخص ہے جو سیاست اور حکومت کے فن سے آشنا ہے۔ ایک وہی ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے ملک کا سب سے طاقتور عہدہ سنبھال لے، وزیر اعظم بن جائے یعنی کہ بندھارا، تو میرے ملک کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نے نظریں سلطان کی طرف موڑی۔ اسی لیے میں واپس آئی ہوں تاکہ اس کو مضبوط کر سکوں، ان کی مدد کروں، ان کا دایاں بازو بن جاؤں اور میں وہ سب کام کروں جس کے باعث وہ مجھ پر فخر کریں۔ پھر گردن فخر سے بلند کی۔ میں تاشا بنت مراد ہوں، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے ارد گرد موجود مرد بھی کوئی بے مصرف خوبصورت عورت سمجھ کے نظر انداز نہ کرتے۔ بورنگ پریٹی وومن۔ کرسی کے پیچھے کھڑا غلام مسکرایا تھا۔ تالیہ اب کھانا نکالنے لگی۔ سلطان جو سحر زدہ سا پھل کھانا بھول گیا تھا آخر میں اس بات میں سر ہلانے لگا اور دوبارہ سے پھل اٹھا لیا۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد راجہ مراد کھنگارا، آقا، شہزادی تاشا اپنا تعارف کروا چکی ہیں، اس لیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ میری علاقے سے رائے میں وزیر خزانہ کے لیے ابوالخیر سے بہتر نام کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ میری ایک تجویز ہے۔ یان صوفوں نے اتنی گہری سانس بھری کہ وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ دانت پہ دانت جما کے مسکرائی، آقا، مراد راجہ کی ذہانت اور وفاداری پہ کوئی شک کر بھی نہیں سکتا، ان کا تجویز کردہ نام بہت مناسب ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن ابوالخیر کے لیے اس عہدے سے زیادہ بہتر کام ہے جہاں ان کی قابلیت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس عہدے کو اگر سنباؤ کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سنباؤ ملے نہیں ہیں، ایک چینی باشندے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ راجہ مراد نے فوراً ہاتھ اٹھا کے ملکہ کو ٹوکا۔ سنباؤ چینی حکومت کا ایک اہم حصہ ہیں، ان کے اوپر بھی اگر ہم اپنے کاموں کی ذمہ داری ڈال دیں تو ہمارے دوست ملک چین کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ ہمیں سنباؤ کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنے ذکر پر سنباؤ نے سر جھکا دیا تھا۔ ابوالخیر البتہ دلچسپی سے داڑھی کے بال نوچتا دونوں اطراف سے دلائل سن رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ مرسل شاہ نے میز پر ہاتھ مارا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایک موم بتی نیچے گر گئی۔ فاتح فوراً آگے بڑھا اور موم بتی اٹھا کے سیدھی کھڑی کی، پھر واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ شہزادی تاشا کا کیا خیال ہے؟ اس عہدے کا اہل کون ہونا چاہیے؟ سلطان کے الفاظ تھے یا کیا؟ راجہ مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ملکہ کا رنگ اڑا۔ ابوالخیر نے برہمی سے بویں بھینچی اور سنباؤ نے حیرت سے پہلے سلطان اور پھر تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ نے رومال سے رزاقت سے لب تھپتھپائے اور پلکیں اٹھائیں، پھر مسکرا کے نرمی سے بولی، آقا، مجھے اپنا خیال ظاہر کرنا ہے، تجویز پیش کرنی ہے یا مشورہ دینا ہے؟ مشورہ، مرسل نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ اچھا، مشورہ اگلے ہی لمحے نہیں دیا جا سکتا آقا، آپ کے سامنے دو نام ہیں، ابوالخیر اور سنباؤ وانگلی۔ مجھے ان دونوں شخصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اگر آقا مجھے صبح تک کا وقت دے دیں تو میں کل محل میں حاضر ہو کے خود آقا کو اپنا مشورہ سنا دوں گی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی اپنے ثوابدید پر منحصر ہوگا۔
ایسے ٹھیک ہے نا ملکہ؟ سادگی سے پلکیں چھپکا کے یان صوفو کو دیکھا. وہ خون کی گھوٹ بھر کے رہ گئی تھی مگر جبرن مسکرائے. ہاں یہ مناسب رہے گا. بالکل. کل صبح آپ مشاورت کے لیے تشریف لے آئیے گا شہزادی. مرسل شاہ سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا. ملکہ نے غیر آرام دہ پہلو بدلا. ابو الخیر نے خشمگین نگاہیں سست مراد کو گھورا جس نے جواب میں دھیرج کا اشارہ کیا اور تالیہ کو دیکھا مگر سنہرے بالوں والی شہزادی شاہی آداب کا خیال رکھے پوری توجہ سے قہوے کے گھونٹ پر رہی تھی. مان فاتح ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. منگا رایا ملایوں کے پہلے باب میں یہی لکھا تھا مگر آگے کیا ہوگا اس نے بے اختیار سوچا تھا. رات مزید سیاہ ہوئی تو ابو الخیر کی حویلی سے چلتے قافلے بندھارا کے محل کے اندر پڑاؤ ڈالتے دکھائی دینے لگے. محل کے باہر بگھی رکی اور خادم نے دروازہ کھولا تو تالیہ پائیدان پہ پیر رکھتی ایک شان سے نیچے اتری. لباس پہلوؤں سے اٹھایا اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ گھوڑے کی تیز ٹاپ قریب آتے سنائی دی. وہ رک کے دیکھنے لگی. مراد راجہ اپنا سیاہ چمکدار گھوڑا توڑاتا ہوا آ رہا تھا. ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور لمبے سیاہ بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے. وہ کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور گھوڑا روک لیا. پھر ہاتھ سے اشارہ کیا تو تمام غلام اور کنیزیں دور ہٹنے لگے. اچھا لگا تمہارا آنا. تمہاری باتیں بھی اچھی لگیں. سلطان بھی کافی متاثر ہوئے تم سے. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے نظریں جھکا کے نیچے کھڑی تالیہ کو دیکھا. وہ مسکرا دی. دونوں محل کی عمارت کے باہر کھڑے تھے. سلطان؟ کون سلطان؟ وہ بچہ جس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا ہے اور جو کھانے پینے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے بعد فارغ اوقات میں آپ کے حکم کے مطابق شاہی حکم ناموں پر مہر لگا دیتا ہے. وہ سلطان؟ وہ ہمارے آقا ہیں تاشا. مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی. آواز میں گرج پیدا کی. تالیہ گردن اٹھائے اس کو دیکھتی رہی. چند ثانے کو قدیم ملاقہ کے اس محل کے سبزہ پہ خاموشی چھا گئی. آسمان پہ دمکتا چاند اور بادل بھی ٹھہر کے ان دونوں کو دیکھتے رہے. سیسیم 137. مراد کے ابرو نہ سمجھی اور کوفت سے بھیجے. کیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا راجہ کہ تمہاری اور ہماری دنیا میں کیا فرق ہے؟ صرف سیزیم 137 کا فرق ہے. سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور ناک سے سانس اندر کھینچی. ابھی یہ عنصر ہوا میں شامل نہیں ہوا مگر واپس چبھتی نظروں سے باغ کو دیکھا. آج سے 500 سال بعد جب ایٹم بم پھٹے گا اور دوسری جنگ عظیم ہوگی تو یہ اس دنیا کی فضا میں شامل ہو جائے گا. کوالالمپور اور قدیم ملاقہ میں صرف سیزیم 137 کا فرق ہے ورنہ خدا کی قسم دنیا تب بھی ایسی ہوگی اور دنیا اب بھی ویسی ہی ہے. وہ ایک دم اتنی نفرت سے بولی کہ مراد اسے دیکھ کے رہ گیا. وہی لالچ, وہی حکومت, ملتے ہی اپنی پسند کے آدمی اعلیٰ عہدوں پر لگانا, عوام کا خراج ٹیکس چوری کرنا, موروثی سیاست کرنا, باپ کی جگہ پہ بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے بگڑے بیٹے کو بٹھا دینا. آپ بندارہ نہیں ہے راجہ, آپ صرف ایک سیاستدان ہیں اور یہ میں مت سمجھے کہ میں سیاستدانوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں. آخر میں استحزازیہ مسکرا کے سر جھٹکا تو گھوڑے پہ بیٹھا مراد نیچے اترا. پیر رکاب سے آزاد کیے, گھوڑے کو تھپکا تو وہ ایک طرف بھاگ گیا اور پھر وہ تالیہ کی طرف گھوما اور تحمل سے بولا. ایسے ہی ہوتا ہے. طاقت ملتی ہے تو شروع میں سب کے دماغ ایسے ہی اوپر پہنچ جاتے ہیں. دھیرج تاشا, میرے ساتھ مل کے کام کرو. یہاں صوفوں کے آدمی کو لگانے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ سارا خزانہ لوٹ کے چین بھجوا دے گا. اگر تمہیں سلطان نے یہ سب طاقت دے ہی دی ہے تو تم اس فیصلے میں ان کی معاونت کر سکو تو تمہیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس ملک کے لیے اچھا ہو. ہم ایک چینی عورت سے سلطان کی شادی تو کروا سکتے ہیں مگر سارا ملک بیچ کے اس کے حوالے نہیں کر سکتے. تالیہ اس بات پر مسکرا دی. جیسا کہ میں نے کہا میری دنیا اور آپ کی دنیا ایک سی ہے راجہ, مگر ان دونوں دنیاؤں میں آج بھی بڑے مقاصد کے لیے جینے والے نڈر اور اچھے لوگ موجود ہیں. یقین مانیے آپ کی بیٹی اگر پہلے ان لوگوں میں سے نہیں تھی تو اب ہوگی. اب میں سیدھ میں چلتی ہوں اور آپ کو راجہ کہہ کے پکارتی ہوں. آپ کو ایک اچھی بیٹی سے نہیں ڈرنا چاہیے راجہ. اس نے نرمی سے مسکرا کے باپ کی کوہنی تھامی اور جیسے یقین دلایا. اور ان دونوں دنیاؤں میں سارے برے حادثات اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں میری بیٹی. وہ ہموار لہجے میں کہہ کے آگے بڑھ گیا. اس کی کوہنی تالیہ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی. شریفہ. اپنے خوابگاہ میں آتے ہی تالیہ نے کنیز کو اشارہ کیا تو وہ فوراً دروازہ بھیڑ کے چلی آئی. جی شہزادی. آج رات تم پاپا کے پاس جا کے ان کو یہ بتاؤ گی کہ میں ابو الخیر کے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہوں. تمہیں میری باتوں سے یہی لگتا ہے ٹھیک؟ لیکن شہزادی اگر آپ نے سنباؤ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ مجھ پر شک کریں گے. وہ متعامل ہوئی. اپنے وزن سے زیادہ بھاری ضرب نہ لگاؤ شریفہ, جو کہا ہے وہ کرو. اس نے کنیزہ پہ ایک برہم نظر ڈالی تو اس نے جلدی سے سر تسلیم خم کر دیا. تالیہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی. اس کا دماغ مسلسل تانے بانے بن رہا تھا. حویلی کے باورچی خانے کے باہر وہ ایک کھلی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پانی کے ٹب بھرے رکھے تھے. وفان فاتح دوسرے غلاموں کے ساتھ برتن دھو رہا تھا. غلام دبے لفظوں میں آج کی شاہی مہمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. جس کی جتنی جھلک دیکھی تھی وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتا رہا تھا. بندھارا کی حزین بیٹی گفتگو کا مرکز تھی. وہ جاتے وقت ایک غلام کو موتیوں کی مالا دے گئی تھی اور ان موتیوں کی چمک پا کے سب کی آنکھیں خیرہ اور دل مغموم کیے ہوئے تھے. فاتح مسکرا کے سر جھکائے برتن دھوتے سنتے گیا. جلدی اندر آؤ, تمہیں مہمان کے لیے شوربہ لے کر جانا ہے. بوڑھا باورچی اجلت میں اس کے سر پر آ کے بولا تو فاتح نے چونک کے سر اٹھایا.
گیلی چنگیز چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہمان تو جا چکے ہیں۔ سنباؤ کو ابو الخیر نے شطرنج کی ایک بازی کے لیے روک لیا ہے۔ میں نے شوربہ تیار کر دیا ہے، تم لے جاؤ۔ بوڑھا کچھ بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور ہاتھ پونچھاڑ اندر کیا۔ سامنے لکڑی کی میز پر سنہری چشتری رکھی تھی جس میں سنہرا پیالہ سوپ سے لبالب بھرا ہوا تھا، ساتھ میں سنہرا چمچ بھی رکھا تھا۔ یہ کھانا ہضم کرنے کا شوربہ تھا جو رات گئے پیا جاتا تھا۔ کیا ہم اس پیالے میں پیش کریں گے؟ اور اس چاندی کے برتنوں کا کیا؟ جو کہا ہے وہی کرو، لے جاؤ اسے، بوڑھے نے ہاتھ جلا کے کہا۔ فاتح میز کے قریب آیا۔ سوپ میں سے بھاپ تھوڑی بہت نکل رہی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے ڈالا گیا تھا۔ ابھی اس نے باورچی خانے میں ابو الخیر کی آواز سنی تھی۔ وہ باورچی سے کچھ کہنے آیا تھا۔ سوپ کا پیالہ بھی پیتل کا تھا، نہ کہ چاندی کا۔ تشتری اٹھاتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ بوڑھا باورچی اڑی رنگ کے ساتھ وہیں نیچے بیٹھ کے اور سر جھکائے آنکھیں میچ کے قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ استغفار، توبہ، گلٹ۔ وان فاتح کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھا دی مگر ذہن اس پیتل کے پیالے پہ اٹک گیا تھا۔ کیا ابو الخیر سنباؤ کو زہر دینے جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، مگر اب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ غلام تھا، اسے آگے جانا تھا۔ اس زمانے میں عموماً آرسینک بطور زہر استعمال ہوتا تھا۔ چاندی کے برتن میں آرسینک ملا کھانا اگر ڈالا جائے تو برتن سیاہ پڑ جاتا تھا اور زہر کی تشخیص ہو جاتی تھی۔ حفظان صحت کے اصولوں کے باعث بھی عمرا اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، کیونکہ چاندی جراثیموں کو بھی مار دیتی تھی اور زہر کے بارے میں خبردار بھی کر دیتی تھی۔ دیوان خانے میں شام والی جگہ پہ اسٹول کے ارد گرد وہ دونوں بیٹھے تھے، مگر اب پہلے جیسی شگفتگی ان کے مزاجوں میں نہ تھی۔ ابو الخیر خاموشی سے سنباؤ کا جائزہ لے رہا تھا، جو منہ پہ 2 انگلیاں رکھے غور سے بساط کو دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ ابو الخیر نے فاتح کو آتے دیکھا تو سر کو خم دیا۔ ادھر رکھ دو۔ چند گز کا فاصلہ میلوں کا ہو گیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا قریب آیا اور جھک کے اسٹول پر تشت رکھا، ایسے کہ اس کی پشت ابو الخیر کی طرف تھی اور چہرہ سنباؤ کی طرف۔ سنباؤ نے شطرنج کی سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ فاتح نے سیدھے ہوتے ہوئے آنکھوں کو پہلے پیالے پر جھکایا، پھر سنباؤ کو دیکھا اور ہونٹوں کو نو میں گول کر کے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ نہیں۔ سنباؤ چونکا۔ فاتح نے نظریں جھکا دی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سنباؤ بظاہر شطرنج کو دیکھنے لگا، مگر اس نے تھوک نکلا تھا۔ لمحے بھر کا کھیل جیسے برسوں کا احسان چڑھا گیا۔ فاتح رامزل خاموشی سے چلا آیا۔ دروازے کے باہر رک کے اس نے اوٹ سے دیکھا۔ سنباؤ اب مہرہ اٹھا کے چال چل رہا تھا۔ بظاہر بے دہانی میں مخالف پیادہ مار کے اس نے گھوٹ کو اسٹول پر رکھنا چاہا تو پیالے کو ہاتھ لگا۔ نازک پیالہ کنارے پر رکھا تھا، فوراً لڑک گیا۔ سارا سوپ نیچے چھلک گیا۔ ابو الخیر جہاں دھک سے رہ گیا وہیں سنباؤ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ فاتح نے سکون کا سانس لیا۔ ابو الخیر غلاموں کو پکار رہا تھا۔ وہ فوراً کپڑا لیے اندر لپکا۔ اسٹول کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے اس نے فرش صاف کیا اور اوندے پڑے پیالے کو تشت میں رکھا۔ تازہ شوربہ لاؤ، جلدی۔ ابو الخیر نے برہمی سے حکم دیا، مگر سنباؤ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اب چلتا ہوں، کافی تھک گیا ہوں۔ وہ اٹھ کے شائستگی سے معذرت کرنے لگا۔ ابو الخیر جبراً مسکرا کے کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں مانگلی، اس غلام نے ٹھیک سے پیالہ رکھا نہیں تھا، اگر تم ذرا دیر بیٹھ جاتے تو۔ نہیں، میری اپنی غلطی ہے، مجھے چال چلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ میری دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سادگی سے کہہ کے ابو الخیر سے ہاتھ ملایا۔ فاتح خاموشی سے سر جھکائے تشت اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وانگلی باہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، فاتح باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا جو سامنے صحن میں کھلتا تھا۔ سنباؤ وانگلی نے رکاب میں پیر ڈالتے ایک نظر دور کھڑے سینے پہ بازو لپیٹے نظر آتے غلام کو دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تشکر، احسان مندی، ممنونیت، کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہ تھا؟ فاتح نے محض آنکھیں بند کر کے کھولی، مثبت اشارہ، چہرے کو سپاٹ رکھا۔ وانگلی گھوڑے پہ سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی اور اس کے قدموں کی دھول کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ سلطان مرسل شاہ کا سلطان محل بالکل ویسا تھا جیسا آج کی ملاقہ میں تھا۔ فرق یہ تھا کہ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے جب ملاقہ پہ قبضہ کیا اور مسلمان سلطنت کا خاتمہ کیا تو بہت سی دوسری چیزیں اور عمارتوں کے ساتھ اس محل کو بھی جلا ڈالا۔ اب ملائیشیا میں کچھ سال پہلے پرانی کتابوں، نقشوں اور تاریخی اوراق سے محل کا نقشہ اور پینٹنگز ڈھونڈ کے اکٹھی کی گئی اور ان کو سامنے رکھ کے ہو بہو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا، جو کہ اب ایک میوزیم ہے۔ ملکہ یان سوفو بیدار ہونے کے بعد آج اجلت میں تیار ہوئی تھی۔ رات سلطان اس سے بات کیے بغیر ہی اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا۔ سلطان کا حصہ الگ تھا اور محل کا حرم الگ۔ ملکہ حرم کی نگران تھی، وہ حرم میں رہتی تھی، مگر آج صبح وہ وقت سے پہلے تیار ہو کے حرم سے باہر نکل آئی اور اپنی کنیزوں کی معیت میں محل کے مرکزی حصے تک آئی۔ درمیان میں وسیع اور عزیز لان پھیلا تھا۔ وہ سنگھار زدہ چہرے پر پریشانی طاری کے دربار کی طرف جا رہی تھی کہ دیکھا سامنے راہداری میں راجہ مراد چلتا آ رہا ہے۔ اس کا رخ بھی دربار کی طرف تھا۔ یان سوفو کے ماتھے پہ بل پڑے، لب بھینچ کے تیزی سے آگے آئی اور دربار کے دروازے پہ راجہ کا راستہ روک دیا۔ وہ جو کمر پہ ہاتھ باندھے سنجیدہ صورت بنائے چلتا جا رہا تھا، چونک کے رکا، پھر اسے دیکھا تو سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ ملکہ، صبح ہی صبح آقا سے ملنے جا رہے ہیں آپ راجہ؟ مراد دھیرے سے مسکرایا۔ میں تہجد پڑھتے ساتھ ہی الور سنگھائی چلا گیا تھا، وہاں سے واپسی پہ اپنے محل جانے کے بجائے سیدھا ادھر آ گیا۔
आका को मेरी ज़रूरत होगी, या शायद आप जल्द अज जल्द आका से मिलकर इनके फैसले पर असरअंदाज होना चाहते हैं। वो मुस्कुरा के बोली, मगर आपको इसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मैं पहले आका के पास जा रही हूँ। जैसा आपका हुक्म मलिका। इसको गहरी नज़रों से देखते हुए मुराद ने सर झुका के उठाया। यानसूफा मुस्कुरा के आगे बढ़ी और दरबार के दरवाजों के सामने खड़े पहरेदारों को हुक्म दिया, आका को खबर दो। माजरत मलका, मगर आका मसरूफ़ हैं। जहां यानसूफा ठटकी, वहीं पीछे खड़े मुराद ने भी चौंक के इसकी तरफ देखा। अभी तो दरबारी और वज़रा भी तशरीफ नहीं लाए, तो फिर आका किसके साथ मसरूफ़ हैं? शहजादी ताशा आई हुई है मलिका, आका ने कहा है कि आपको इंतज़ार करना होगा। यानसूफा का चेहरा खिफ़त और गज़ब से सुर्ख पड़ने लगा, मगर वो पीछे मुड़ के मुराद का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अंदर दरबार मुस्ततील सा था। दोनों अतराफ ऊंची शाही कुर्सियों की कतारें लगी थी जो खाली थी। आखिर में चबूतरे पे बड़ा सा शाही तख्त रखा था। तख्त पे मुरसल अपनी पोशाक फैलाए बैठा था। टोपी और ताज सर पर था और वो दिलजमी से अपने सामने खड़ी तालिया को देख रहा था, जो रात के तरह बनाव सिंगार से लेस थी, मगर आज लिबास सफ़ेद और हल्का जर्द था और बाल घुंघराले करके कंधे पर आगे को डाल रखे थे। मुअद्दब सी सामने खड़ी वो कह रही थी, आपको चुनाव खुद करना है आका। मेरा बेहतरीन मशवरा तो यह है कि आप ये फैसला किसी दूसरे की मर्जी के मुताबिक नहीं करके बल्कि खुद लें। आप बैठ जाइए शहजादी, वो बेसाख्ता बोला था। आका, वो मुस्कुराई। ये मलिका की जगह है और यहाँ बैठना शाही आदाब के खिलाफ है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं खड़ी ठीक हूँ। फिर आप ही बताइए मुझे किसका इंतखाब करना चाहिए। मुरसल ने गहरी सांस ली। वो आगे होकर बैठा था और पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो था। मांगली बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी है। वो पूरी दुनिया घूमा है, हर तरह के लोगों से मिलने का तजर्बा रखता है। वो भी एक लंबा अरसा मलाका में रहेगा, जबकि अबुल खैर को तिजारत और हिसाब किताब का बहुत तजर्बा है। इसके मलाका में हर ऊंचे शिमले वाले से ताल्लुकात हैं और वो बहुत ज़हीन भी है, यानी दोनों ही अच्छे हैं, मगर दोनों को तो नहीं रखा जा सकता, किसी एक को मुंतखब करना होगा। आका, बात यह है कि वांगली कभी न कभी चीन चला जाएगा, इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी ऐसे आदमी को रखें जो मलाका में ही रहे और जिसकी कब्र भी इसी मुल्क में बननी होता कि हमें इसकी वफादारी पे शक करने का जवाज़ ही न मिले। वो धीरे धीरे समझा रही थी, फैसला आप ही को करना है, जैसे आप चाहें, जो आप बेहतर समझें, मगर मेरी राय में। दरबार के दरवाजे खुले तो बाहर खड़ी मलिका और मुराद तेजी से इस तरफ घूमे। चंद वज़रा और दरबारी जो पहुंच चुके थे वो फौरन ही सीधे हुए। मुरसल शाह और तालिया साथ चलते हुए बाहर आए। मुरसल ने हाथ कमर पर बांध रखे थे और गर्दन कड़ा के चल रहा था, जबकि तालिया लिबास दोनों पहलुओं से उठाए मुस्कुराती हुई बाहर आ रही थी। मलिका को देखकर फौरन झुकी। मलिका। यानसूफा ने अपनी नापसंदीदगी छुपाने की जहमत भी न की। घूर के मुरसल को देखा, मगर वो इस तरफ मुतवज्जो न था। बंधारा। मुरसल ने उठी गर्दन के साथ हुक्म जारी किया, तुम वजीर खजाना की तैनाती चाहते थे ना? मुराद ने जी आका कहते हुए एक बेचैन नजर तालिया पे डाली। सरकारी दस्तावेजात बनवा के आओ, मैं अबुल खैर को मलाका का नया वजीर खजाना मुकर्रर करता हूँ। जहां मुराद के लबों से एक थकी हुई सांस निकली, वहीं यानसूफों की आंखें बेयकीनी और गुस्से से फैली। मगर आका, वो मनमनाई। तालिया और मुराद ने फातिहाना मुस्कुराती नजरों का तबादला किया था। शहजादी ताशा आज से दरबार का हिस्सा होंगी, मेरी खास मुशीर के तौर पर। मैं चाहता हूँ कि इनको जल्द अज जल्द इनकी कुर्सी जोर दिया और कलमदान मुहैया कर दिया जाए। मुराद ने मुस्कुरा के सर झुकाया, जो हुक्म आका, मैं अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। सामने बरामदे में खड़े वज़रा और दरबारियों ने मुस्कुरा के मुबारक सलामत की आवाज़ें बुलंद की। तालिया ने मुस्कुरा के सर झुका के मुबारकबाद कबूल की, फिर मुरसल शाह की तरफ देखा। अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक अर्ज़ करूँ आका। यानसूफा तंदही से इसे घूर रही थी, मगर कोई इसकी तरफ मुतवज्जो न था। मुरसल मुस्कुरा के हौसला अफजाई से बोला, कहिए शहजादी। इसकी गर्दन आज पहले से ज्यादा उठी हुई थी। मैं शाही मुशीर के तौर पर अपना पहला हुक्म जारी करना चाहती हूँ। मुराद की मुस्कुराहट सिमटी, चौंके से देखा। वो वाज़े उलझा हुआ नजर आता था। बिल्कुल, जो आप मुनासिब समझती है कहिए। तालिया ने चेहरा बरामदे में खड़े दरबारियों और वज़रा की तरफ मोड़ा। वो सब कीमती पोशाक ओढ़े, खूबसूरत पत्थरों से मुज़य्यन टोपियां पहने खड़े मुअज़्ज़ज़ अफराद थे। इसकी निगाहें इनके दरमियान खड़े एक बूढ़े शख्स पर रुकी, जो हाथ में कागजों का दस्ता उठाए हुए था। सीरियल बिन मरली साहब, आप शाही मुअर्रिख हैं और मलाका की तारीख लिख रहे हैं। इसको पुकारना था कि सबको सांप सूंघ गया। गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी। सीरियल छंबे से आगे आया, जी शहजादी। जहां वो हैरान था, वहां हक्का बक्का सा खौफजदा भी। हुकूमत मिलते ही यहाँ सब ताकत के इजहार के पहले कदम के तौर पर किसी की गर्दन मार देते थे। क्या आपने कदीम मिस्र पे लिखी किताबें पढ़ी हैं? नहीं शहजादी, मगर वो आप कदीम यूनान के तमाम जंगों की तारीखों से वाकिफ़ हैं? नहीं, मगर वो आपको हिंदुस्तान के शाही ख़ानदान का 14 नस्लों तक का शजरा ज़ुबानी याद है? नहीं, लेकिन आपको आपकी शाही मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है। सीरियल, आज से आप आज़ाद हैं। वहाँ ठंडी खामोशी छा गई तो वो गहरी सांस लेकर बोली, बेफिक्र रहिए, मैं आपकी गर्दन मार देने का हुक्म नहीं जारी करूँगी। ताशा को अपनी ताकत का इजहार करने के लिए किसी का खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताशा के पास उंगली से दिमाग पे दस्तक थी। ये है। फिर ज़रा सा मुस्कुराई। आप आज़ाद हैं। मैं शाही सिपाहियों को हुक्म जारी करती हूँ कि इज़्ज़त व अकरम के साथ आपको इस महल से रुखसत कर दे। आप शहर चले जाइए और कोई नया काम ढूंढिए।
یان سوفو تنفن کرتی آگے آئی. کیا کسی کو نوکری سے اس لیے برخاست کر دینا درست ہے کہ اس کو یونان کی تاریخ نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے ملکہ؟ وہ اس روانی سے بولی تو یان سوفو کا سانس اٹک گیا. چہرہ توہین سے سرخ ہوا. چند عزیزین یہاں تک کہ مراد نے بھی تادیبی نظروں سے تالیہ کو گھورا، مگر وہ مرسل شاہ کی طرف متوجہ تھی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آقا کے پاس صرف مسائل لے کر آتے ہیں، میں مسائل کا حل لے کر بھی آتی ہوں. پچھلے دنوں میں نے اپنی کتب خانے میں ایک ایسے نوجوان خادم کو پایا ہے جو کتابیں پڑھنے اور لکھنے سے شغف رکھتا ہے. وہ بنگارایا ملایو نامی ایک کتاب لکھ رہا ہے. میں اس کی تحریر سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اسے شاہی مورخ مقرر کر دیا جائے اور پرچر تاریخ لکھے. آقا کی شان میں جو قصیدے اس کی قلم سے تحریر ہوں وہ صدیوں تک سلطنت ملاکہ کے لوگوں کو زبانی یاد رہیں. وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے آقا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لکھے الفاظ کو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ملاکہ کے بچے مدرسوں میں نصاب کے طور پر ہمارے آقا کے قصے پڑھ کے بڑے ہوں گے. آقا کے ذکر کے بغیر کسی شخص کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی. اگر اجازت دیں تو میں اس کو شاہی مورخ مقرر کر دوں آقا. وہ جتنی نرمی اور ادب سے کہہ رہی تھی وہاں کھڑا ہر شخص ہو کے سن رہا تھا. اس کا تعارف سن کے اچھا لگا مجھے. اس کو بلاؤ اور مورخ کا قلمدان اس کے حوالے کر دو مراد. راجہ کو حکم جاری کرنے کے بعد تالیہ نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، جیسے نام کیا ہے اس کا؟ تالیہ تمانیت سے مسکرائی. آدم.